ہم نے اپنی جانوں کا قربان کیا، سب کچھ لٹا دیا۔ جعفر علی تھانیشوری 23 سال انڈمان کی جیل میں رہے۔ بہادر شاہ ظفر نے سب کچھ قربان کر دیا۔ جب انگریز سرکار نے بہادر شاہ ظفر کو پکڑا، ہمایوں کی خبر کے پاس سے، ان کے بیٹے بھی ساتھ تھے، تو انگریز جنرل نے بہادر شاہ ظفر سے کہا کہ ظفر اب دیکھو نظارہ یہ، دو بیٹوں کو اتارا بگی سے، ان کے کپڑے اتارے اور ایک ضعیف باپ کے سامنے اپنے نوجوان بیٹوں کو گولیاں مار دی، سر کاٹ کر لا کر باپ کو دیا گیا۔ مگر بہادر شاہ ظفر نے کیا کیا؟ بہادر شاہ ظفر نے کہا کہ ہندوستان کو آزاد کرانا انگریز سرکار سے۔ میرے بھائی، ہم نے کیوں کیا؟ کیونکہ جب ملک آزاد ہوگا یہاں پر سب لوگ اپنے اپنے مذہب پر چلیں گے۔ ہندوستان کی خصوصیت اور اہمیت، اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پر ہر مذہب اور تہذیب کے ماننے والے ہیں، مگر ہندوستان کے وزیر اعظم صرف ہماری شریعت میں مداخلت کی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ محبت کرنا چاہتے ہیں تو گوا کی عورتوں سے محبت کرو وزیر اعظم۔ کیوں؟ اس لیے کہ گوا میں قانون ہے۔ قانون کیا ہے کہ اگر وہاں پر ہماری کوئی ہندو بہن 25 سال کی عمر میں اگر وہ بچہ نہیں پیدا کرتی تو ان کے ہسبینڈ کو اجازت ہے اور ایک شادی کر لینا۔ 30 سال میں بیٹا نہیں پیدا ہوا تو ہسبینڈ ون مور شادی کر سکتے۔ پرائم منسٹر آپ گوا کو گئے تھے، بولنا تھا یہ بات، بولنا تھا، مگر گوا کو جا کے پرائم منسٹر کچھ اور ہی بات بول کر آئے۔ ہر جگہ نئی نئی بات کرتے پرائم منسٹر، شریعت کو ہم سے چھیننا چاہ رہے ہیں۔ مگر میں آپ سے صرف اس موضوع پر یہی بولوں گا کہ میرے بھائی، اگر شریعت کی حفاظت کرنا ہے، پرسنل لا بورڈ کی حفاظت کرنا ہے، تو اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈھالو، اپنی مسجدوں کو آباد رکھو، اچھے انسان بنو، آداب اپنے اچھے کرو، اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کرو، بزرگوں کی عزت کرو، چاہے بزرگ غیر مسلم کیوں نہ ہو، چاہے بزرگ ہندو کیوں نہ ہو، چاہے وہ دلت کیوں نہ ہو، ان کی عزت کرو، ادب کرو، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ ہم کیا ہیں۔ ہماری تاریخ گواہ ہے۔ نوجوانوں یاد رکھو، میں نوجوانوں تمہارے لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام کوئی تلوار کے زور سے نہیں پھیلا۔ جب مصر میں لوگ اسلام کیوں قبول کیے؟ مصر میں لوگ اسلام اس لیے قبول کیے کہ انہوں نے مسلمانوں کے آداب کو سنا، مسلمانوں کے ادب کو سنا، تو کہا کہ جو لوگوں میں اتنا ادب ہے، اتنا فائدہ ہے، ہم لا الہ الا اللہ کہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ صرف یہ نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا کہ ہم اپنے سر کو کٹا دیں گے۔ میرے بھائی، سر کو مت کٹاؤ، سر کو جھکاؤ 5 ٹائم کے لیے، سر کو جھکاؤ 5 ٹائم کے لیے۔ اور ہماری ماؤں سے میں کہنا چاہوں گا کہ میں ایک جلسے میں ایک بہت بڑے بزرگ کی تقریر سن رہا تھا، انہوں نے ایک اچھا واقعہ بیان کیا کہ ہمارے کینڈیڈیٹ کا نام بھی ظفر علی مرچنٹ، بلکہ ان کو پورا نام یہ ہے کہ ظفر علی حیدر علی مرچنٹ، یہ ہے نا پورا نام۔ تو ایک بار ٹیپو سلطان شیر سے لڑ رہے تھے، سیٹیاں مارنا نہیں، اب سنو اس کے بعد سیٹی مارو۔ ٹیپو سلطان شیر سے لڑ رہے تھے تو ان کے والد حیدر علی دیکھ کے بولے، اے دیکھو میرا بیٹا ہے، میرا خون ہے، کہ شیر سے لڑ رہا ہے۔ تو ٹیپو سلطان کی ماں نے کیا کہا؟ ٹیپو سلطان کی ماں نے کہا کہ یہ میرا خون ہے، میری وجہ سے ٹیپو شیر سے لڑ رہا ہے۔ تو حیدر علی نے کہا کہ تمہاری وجہ سے کیسا؟ تمہاری وجہ سے کیسا؟ تو ٹیپو سلطان کی والدہ نے کہا کہ جب ٹیپو میرے پیٹ میں تھے، جب اللہ نے ان کو میرے پیٹ میں، یعنی وہ جب ماں جب حاملہ ہوئی تو میں ہمیشہ وضو سے رہتی تھی، جب میں ٹیپو کو دودھ پلاتی تھی تو وضو سے رہتی تھی۔ تو یاد رکھو میرے عزیز دوستوں، میری عزتدار اور ماں اور بہنوں، اگر ہم اپنے بچوں کو ٹیپو کی طرح بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہم کو اپنے ماحول کو بدلنا پڑے گا۔ جس گھر میں صرف ناچ گانے کی آوازیں آئیں گی، جس گھر سے خالی
گانوں کی آوازیں پڑوسی کی دیوار تک پہنچے گی، اس گھر میں نہ کبھی ٹیپو آئیں گے، نہ اس گھر میں اشفاق اللہ آئیں گے، نہ اس گھر میں جوہر قادران آئیں گے، نہ اس گھر میں بہادر شاہ ظفر کی طرح کوئی پیدا ہوگا۔ میری عزتدار ماں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ تمہارا بیٹا زندہ رہے تو غازیوں کی طرح رہے، اور اگر مرے تو شہیدوں کی طرح، تو ضروری ہے میری مائیں کہ آپ کو اپنے اولاد کو اچھا کرنا پڑے گا۔ آپ کی اولاد اچھی جب ہوگی جب آپ دین سے قریب ہو جائیں گے۔ میں شوہروں سے کہوں گا کہ یاد رکھو، اسلام تم کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم اپنے بیویوں کو مارو۔ میں تم سے چیلنج کر کے پوچھ رہا ہوں، ایک حدیث بتاؤ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہماری امت کی ماں پر کبھی مارنا تو چھوڑو، کیا ان کو بھی کہا؟ بتاؤ میرے کو، کوئی مثال نہیں دے سکتا۔ یاد رکھو، جو مرد اپنی بیوی کو مارتا ہے وہ مرد نہیں جڑا ہے، وہ یہ اسلام نہیں ہے، جاہلیت ہے، جاہلیت ہے۔ جو لوگ شادی میں جہیز لے رہے، اس کا اسلام سے، مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، کنیا دان ہے، یہ کنیا دان ہے، ہمارا تعلق نہیں۔ یاد رکھو، شادیوں کو آسان کرو، مسجدوں کو آباد کرو، اپنی ماں اور بہنوں کی عزت کرو۔ اور ہندوستان کے وزیر اعظم جو بول رہے، بھائیوں بہنوں، کیا مسلم عورتوں کو انصاف نہیں ملے گا؟ ہندوستان کے وزیر اعظم، سنو ہماری داستان کو، ہمارے واقعات کو سنو۔ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، ایک شخص اپنی ضعیف ماں کو کندھے پہ اٹھا کر کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، اور جا کر حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا، دیوانے، تو نے اپنی ماں جب تجھے پیدا کر رہی تھی، جس وقت تو اپنی ماں کے پیٹ سے نکل رہا تھا، تو اس تکلیف کا اتنا حصہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو نوجوانوں، اپنی ماں کی عزت کرو۔ ہندوستان کے وزیر اعظم، یہ ہماری تہذیب ہے، کہ یہ ہمارے اصول ہیں، یہ ہمارے آداب ہیں کہ ایک بیٹے نے اپنی ضعیف ماں کو کندھے پہ اٹھا کر کعبۃ اللہ کا طواف کیا تو کہا گیا، اتنی بھی تو نے حق ادا نہیں کیا۔ کون ہندوستان کے وزیر اعظم، سنو، کون کہتا ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے؟ کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ شادی کرو تو آدھا ایمان مکمل ہو جائے گا؟ ہندوستان کے وزیر اعظم کون کہتا ہے کہ جس نے 2 یا 3 بیٹیوں کی شادیاں کی، ان کو اچھا پالا، نیک بنایا، تو کون، کس نے کہا کہ حشر کے میدان میں جنت میں میرے ساتھ ہوگا؟ بتاؤ، ان کو چیلنج کر رہا ہوں، بتاؤ بتاؤ بتاؤ۔ آج تم انصاف کی بات کر رہے ہو تو آج مجھے بولنا پڑ رہا ہے۔ ایک اللہ کے ولی کا آستانہ میرے پیچھے ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ بتاؤ دنیا، کوئی مثال دو مجھ کو۔ کوئی شخص مسلمان اگر اپنے بیٹیوں پر یا اپنی بیویوں پر یا اپنی ماں پر ظلم کرتا ہے تو وہ اسلام کی ترجمانی نہیں کر رہا، وہ حیوانیت کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پہچانو ان چیزوں کو۔ اور یہ لوگ تو پکارنے والے بہت پکاریں گے۔ میرے سے کوئی لوگ بولے، آپ بھی اپنی سالگرہ اپنی اماں کے پاس مناتے کیا؟ میں بولا، میں روز مناتا ہوں میری ہیپی برتھ ڈے۔ بولے کیا کرتی آپ؟ میں صبح ہوتے کہ اماں کو دیکھتا ہوں جا کے، اماں کیسے ہے۔ شام ہوئے تو کوشش کرتا ہوں اماں کیسے ہے۔ ایک دن میں گیا تو اماں آ جاتے، کہاں ہے میرے بیٹے؟ یہ ہمارا روز کا ہیپی برتھ ڈے کا معاملہ ہے، سال میں ایک مرتبہ نہیں جاتے ہم، جا کے دنیا کے سامنے بیٹھ کے اماں کے کھلارے کو ہمارے پاس ایسا نہیں ہے۔ روز ہیپی برتھ ڈے ہمارے پاس، روز صبح میں نہیں گئے تو اماں ہمارا کیک کاٹ دیتی، ادھر بیوی کاٹتی، ادھر اماں کاٹتی، پھر بولتے ہم ظلم کر رہے۔ میرے بھائی، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ متحد رہیے۔ اور جو اہم بات یہ ہے، ہمارے وزیر اعظم جو آج گولڈ پلے، ترجمہ صحیح ہو رہا ہو تو ہاں، ٹھنڈا کھیل، ہائے تیرا ٹھنڈا کھیل۔